السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا چہل کاف کی کچھ خاص زکوٰۃوں کے متعلق۔ پہلے میں نے چند ویڈیوز بنائی تھی چہل کاف کے حوالے سے، بے موکل زکوٰۃیں اس کی کیسے ادا کی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی۔ پھر با موکل زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے اس پر بھی ویڈیو بنائی۔ پھر چہل کاف کی خاصیات اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی، چہل کاف کا تعارف وغیرہ سارا کچھ اس میں آ گیا۔ آج کی نشست میں چہل کاف کی چند خاص زکوٰۃیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو خاص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں چہل کاف کی چند خاص زکوٰۃیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ دوستو سورج اور چاند کو کبھی گرہن لگ جاتا ہے تو گرہن میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر کے چہل کاف کو مخصوص مقدار میں پڑھنا پڑتا ہے، پھر بندہ اس عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ اس عمل کو پورے سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سال کے بعد پھر جب چاند سورج گرہن لگے پھر دوبارہ اس عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ تو جب چاند یا سورج کو گرہن لگ جائے، شرط یہ ہے کہ گرہن آپ کو محسوس ہو رہا ہو، ٹھیک، یوں نہ ہو کہ گرہن کسی اور ملک میں نظر آ رہا ہو تو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے عمل کر رہے ہوں۔ اثرات تو کچھ نہ کچھ پڑتے ہیں، لیکن کما ینبغی کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو کما حقہ فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب گرہن آپ کو محسوس ہو رہا ہو، آپ گرہن کو دیکھ رہے ہوں۔ تو اس وقت آپ ایسا کریں کہ ایک صاف ستھرا لباس پہن لیں اور خلوت اختیار کر لیں، اور مصلی بچھا کر کے، خواہ وہ مصلی چٹائی والا ہو یا دوسرا مصلی ہو جو مساجد میں ہوتے ہیں، اس کو آپ بچھا دیں۔ بچھا کر کے آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، درمیان میں چہل کاف کو آپ نے 700 بار پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے 700 بار چہل کاف کو پڑھ دینا ہے۔ تو اس سے پورا ایک سال تک آپ چہل کاف کے عامل بنے رہیں گے، اس کو ہر مقصد میں یوز کر سکیں گے، خصوصاً جادو جنات ہو گئے۔ لیکن سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ یہ صرف چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت کی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا خاص طریقہ، خاص وقت چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس میں آپ ایک ہی رات میں چہل کاف کے عامل بن سکتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند کی پہلی تاریخ اور دوسری تاریخ اور تیسری تاریخ، ان 3 دنوں کا آپ کیا کر لیں، روزہ رکھ لیں، ٹھیک۔ پھر جب تیسری رات آئے، تیسری رات، اس میں آپ نے 1100 بار چہل کاف کو پڑھ دینا ہے، اس سے آپ چہل کاف کے عامل بن جائیں گے، تیسری رات میں، ایک ہی رات میں۔ اور پہلی 2 راتوں میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، درود تنجینا 500 بار۔ درود تنجینا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یاد کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ باقی اس کے بڑے بڑے اعمال ہیں درود تنجینا کے، انشاءاللہ الگ مستقلاً اس کے اوپر ویڈیو آئے گی۔ تو پہلی 2 راتوں میں اس کو یعنی درود تنجینا کو 500 بار بعد نماز عشاء پڑھیں، اور تیسری رات میں چہل کاف کو 1100 بار پڑھ دیں، تو اس سے بھی آپ چہل کاف کے عامل بن جائیں گے۔ روزانہ چہل کاف کو آپ 21 بار پڑھ لیا کریں تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اب اس کی 3 دنوں کی ریاضت کی طرف میں آتا ہوں، یہ 2 ہو گئے۔ تیسری زکوٰۃ، 3 دنوں والی زکوٰۃ، 3 دنوں والی زکوٰۃ۔ دوستو
चांद की 13, 14, 15 इन 3 दिनों को अय्याम बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अय्याम बीज कहा जाता है। और इनके रोज़े भी रखे जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इसके रोज़े रखे थे, चांद की 13, 14, 15 के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे। तो इन 3 दिनों में भी चेले काफ की ज़कात अदा की जाती है। तो आपने रोज़े रखने हैं, चांद की 13 तारीख का भी, 14 का भी और 15 का भी। साफ सुथरा लिबास आप पहने, बाद नमाज इशा साफ सुथरे कपड़े पहन करके बावुज़ू हो करके आपने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है और अमल की कामयाबी की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करनी है। फिर उसके बाद आपने मुसल्ला बिछा देना है और अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में आपने 700 बार चहले काफ को पढ़ना है। 3 रात तक आपने यही अमल करना है, करना भी अय्याम बीज में है, और रोज़े भी आपने रखने हैं, बाद नमाज इशा ये अमल पढ़ना है चहले काफ का। तो 3 दिनों के अंदर आप चहले काफ के आमिल बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप सुबह शाम चहले काफ को 7-7 बार पढ़ते रहें। तो ये चंद ख़ास ज़कातें थी चहले काफ के हवाले से जो मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी हैं। और अगर आप चहले काफ की ये ज़कातें निकालना चाहें तो इजाज़त लेकर के आप चहले काफ की ये तीनों ज़कातें निकाल सकते हैं। फिर इससे कमा हक़्क़ुहु आप फ़ायदा ख़ुद भी हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। चहले काफ का ताल्लुक़ ज़्यादातर तो जादू जिन्नात के हवाले से होता है, लेकिन जादू जिन्नात के इलाज से कबल आमिल के लिए ज़रूरी होता है कि उसका हसार मज़बूत हो। बसूरत दीगर अगर आमिल का हसार मज़बूत ना हो, कमज़ोर हो, तो फिर ख़तरनाक किस्म का उसको कोई ना कोई नुकसान जिन्नात की तरफ से पहुंच सकता है। तो पहले अपनी हिफाजत ज़रूरी होती है। इसी वास्ते तो कहते हैं ना कि अमलियात को ऐसे ना किया जाए बल्कि उस्ताद की ख़ास निगरानी में करना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई ज़रर ना पहुँचे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।